مفتی صاحب اس موضوع کے حوالے سے کچھ فقہی نوعیت کے سوالات ہیں، کافی سارے ہیں، تو جتنے وقت میں ہو سکے ہم گزارش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو بہو اور نکاح کے بعد یہ جو رشتے وجود میں آتے ہیں، ساس سسر کا، بہو داماد کا، ان سے حسن سلوک راہمی رشتوں کے حکم میں ہے کہ قرابت داری کے حکم میں ہے؟ دیکھیے جی، اولاد کے لیے ٹھیک ہے، ماں اور باپ کی طرف سے جتنے نسبی رشتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ سارے صلہ رحمی والے جو ارحام کے رشتے ہیں نا ان میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے صلہ رحمی کا تعلق اوکے، ہوگا۔ لیکن شوہر کے لیے جو بیوی کے رشتہ دار ہیں وہ ارحام میں شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بیوی کے لیے جو شوہر کے رشتہ دار ہیں وہ ارحام میں شامل نہیں ہیں، بالکل ٹھیک، ان سے بس شوہر کی قرابت داری کی وجہ سے تکریم ہوگی یا بیوی کی قرابت داری کی وجہ سے تکریم اور تعظیم کا ٹھیک ہے، اور خدمت کا تعلق ہوگا۔ بالکل ٹھیک، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ بنی مستلق کے موقع پر بالکل، حضرت جویریہ کے خاندان اور ان کے قبیلے کے قیدیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک فرمایا بالکل، اور صحابہ اکرام نے انہیں رہا کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ کیا داماد کا ساس اور سالیوں سے پردہ ہے؟ ساس سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ سالیوں سے پردہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہو کا سسر اور دیور میں پھر بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ سسر وہ رشتہ ہے جو محرم ہے اور اس سے نکاح ابدی حرام ہے، یہ ابدی حرمت ہے، ابدی حرمت ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو اس کے بہو کے جو جیٹھ ہیں یا دیور ہیں ان سے پردہ ہے، ان سے پردہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مفتی صاحب یہ بڑا مشکل ہے دیوران سے پردہ کرنا، یعنی الٹا اس سے فتنہ ڈل جاتا ہے کہ لو جی یہ تو بڑے ہی نیک آ گئے ہیں کہ پردہ کرنے لگ، یہ کیا، اس کو کیسے ہٹا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحم و الموت، دیور موت ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ یعنی یہ وہ رشتہ ہے جہاں پر ہم پردے کا لحاظ نہیں کرتے، بہت لائٹ لیتے ہیں، جس طرح کے عام لوگوں سے ہم بہت ڈسٹنس رکھتے ہیں، یہاں ہم ڈسٹنس بھی نہیں رکھتے اور حرمت بھی اس طرح کی ہم خیال نہیں کرتے جس طرح کی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے یہاں احتمال زیادہ ہے، اس وجہ سے شریعت نے احتیاطی طور پر یہ پردہ قائم رکھنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے۔ بیوہ عورت جو ہے وہ سابقہ سسر سے شادی نہیں کر سکتی کسی بھی صورت، ظاہر ہے وہ ابدی طور پر ابدی حرمت جب ہوگی ایک دفعہ سسر بن گیا، اگرچہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس نے کہیں اور نکاح کر لیا ہو، سابقہ سسر سے ابدی اب حرمت ثابت ہو گئی ہے، رشتہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں، بہو اگر مستحق ہے، سید نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، عباسی نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے۔ تو وہ تو بیٹے کی زیر کفالت ہے اور بیٹے کو تو نہیں دے سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، طرح کیسے؟ البتہ بہو کو دے سکتے ہیں اگر بہو مستحق ہو اور غریب ہو۔ لیکن مفتی صاحب ہمارا ایک بڑا ٹرینڈ چلتا ہے کہ دیور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بھابھی جو ہے وہ ہماری ماں سمان ہے یا بہن ہے یا اس طرح سے ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن اور طرح سے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اگرچہ وہ ماں کا درجہ دیں، جو اللہ رسول نے حقوق رشتوں کے قائم کیے ہیں، جو ان کے فاصلے قائم کیے ہیں، اللہ کا حکم پہلے ہے، کسی شخص کی ذاتی سوچ کو ہم بنیاد بنا کر اللہ رسول کے حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی احتیاط اور نفع اور دائمی فائدہ اور عزت اسی میں ہی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ بے شک، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا زکوٰۃ دینے کے حوالے سے آپ نے بہو کا تو بتا دیا، کیا داماد کو دی جا سکتی ہے جبکہ بیٹی کو نہیں دیتی اور بیٹی اس کے ماتحت ہے مالی طور پر؟ ہاں جی، داماد اگر مستحق ہے، غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک وہ بعد میں بیٹی پہ لگا دے، وہ بے شک وہ بیٹی پہ لگا آپ نے اس کے ملک میں دے دی، کیونکہ وہ مالک ہو چکا ہے، وہ جس پہ چاہے خرچ کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ان میں وراثت میں کسی کا حق ہے بہو یا دامادی کی بنیاد پہ؟ نہیں، بہو کا بہو ہونے کی حیثیت سے براہ راست ساس سسر کی وراثت میں کوئی حق نہیں۔ ٹھیک ہے، یوں ہی داماد کا داماد ہونے کی حیثیت سے اپنے ساس سسر کی وراثت میں براہ راست کوئی حق نہیں۔ بالکل، وہ اولاد کے بعد ایک اگلا سلسلہ چل جاتا ہے۔ اچھا ایک ایسا کیس سامنے آتا ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ مطلب سلام سے زیادہ روادار نہیں، پانی کا گلاس دینے کی وہ دونوں بیمار ہیں، اور اس خاتون کا یہ کلیم ہے کہ میں نے نکاح کے وقت شرائط میں یہ اسے معاف کروا لیا تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں اور میں کوئی خدمت نہیں کروں۔ اللہ، اس طرح کی کوئی معافی کی حیثیت ہے؟ دیکھیے یہ میں بات تھوڑی سی واضح کر دوں، بالکل یہ ضروری ہے۔ بیوی پر شریعت کی طرف سے یہ فرض نہیں کیا گیا ٹھیک ہے، کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے۔
बिल्कुल ठीक। یہ اس کے فرائض یعنی فرض سے مراد ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح کا اس پہ یہ فرض نہیں ہے۔ البتہ شوہر کے وہ قریب ترین قرابت دار ہیں، شوہر کے ماں باپ ہیں، اور انہوں نے اپنا بیٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کی جمع پونچی لگا کر اس کو رشتے میں لائی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بڑھاپے میں ہیں، اور ان کی خدمت اگر نہ کی جائے اور بیوی اپنے شوہر کو بھی لے کے الگ ہو جائے تو یہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ عقل دیتی ہے، نہ اخلاق دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی پر اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ٹھیک ہے، اخلاقی ذمہ داری کیا، خدمت کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی عزت کرے، ٹھیک ہے، ان کو رتبہ دے اپنے ماں باپ والا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ یہ ایک قدم اٹھا لے گی باقی سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ لیکن مفتی صاحب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ ان ریٹرن نہیں مل رہا مجھے کچھ بھی۔ ریٹرن اللہ کی بارگاہ سے لیں۔ ٹھیک ہو گیا، دیکھیں ہر چیز کا ریٹرن دنیا میں نہیں ہوتا۔ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بہت سارے ہم کام ایسے کرتے ہیں جس کا دنیا میں ریٹرن نہیں ہے۔ بے شک ہے۔ نماز کا ریٹرن آخرت میں ہے، روزے کا ریٹرن آخرت میں ہے، حج زکوٰۃ کا ریٹرن آخرت میں ہے۔ اسی طرح جو خدمات ہیں نا، صلہ رحمی کے رشتے، یہ جب ہم ریٹرن کا سوچتے ہیں نا تو پھر اس وجہ سے ہم ان رشتوں کی تقدیس اور خدمت سے غافل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور صلہ رحمی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لیس الواصل کالمکافی، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدلے میں کچھ ویسا ہی سلوک دے تو آپ صلہ رحمی کریں۔ آپ نے فرمایا وہ تم سے بدلے میں ویسا سلوک کرے یا نہ کرے تم صلہ رحمی کرتے رہو۔ بالکل صحیح، اسی طرح اب بہو یہ سوچے کہ یہ میرے ماں باپ کے قائم مقام ہے، میرے شوہر کے والدین ہیں، یہ مجھ سے چاہے جیسا سلوک کر لیں میں نے ان کی عزت بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے۔ اور اگر بہو کا رویہ ذرا چینج ہے تو ساس سسر کو یہ سوچنا چاہیے ہماری بیٹی کی طرح ہے، ہمیں اس کی عزت بھی کرنی ہے، اس پر شفقت بھی کرنی ہے، اس کو عنایت بھی کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ اس کا دل بدل دے گا۔ مجھے اب ایک چیز ابھی آپ نے فرمائی کہ اس کا فرض عین نہیں ہے، لیکن دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ والدین کی خدمت فرض عین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے ساس سسر کو والدین کے اندر ڈالا، خود حدیث پاک، اور پھر قرابت کا حق اور دیگر چیزیں اس پر اور تاکید کرتی ہیں۔ تو اس کے باوجود جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا یہ اس کو پھر کیسے میچ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، جہاں فرمایا گیا نا والدین کی عزت کرنا، خدمت کرنا فرض ہے، اس سے والدین سے مراد ہے نسبی والدین۔ نسبی ماں باپ، ٹھیک ہو گیا، جو والدین ساس سسر کی شکل میں ہیں وہ قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو اس فرضیت والے زمرے میں نہیں لاتے جس زمرے میں اصل والدین ہیں۔ البتہ چونکہ وہ شوہر کے قریب ترین قرابت دار ہے، اس کے والدین ہیں، اسی جہت سے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کی خدمت۔ اچھا آخری ایک سوال پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آخری سوال یہ ہے کہ لڑائی ہوتی ہیں آپس میں، معاملات گھروں میں اختلاف، 4 سال ہیں لڑکی کو اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، اس سے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کوئی بندہ ادھر سے اور ادھر سے موو بھی نہیں کر رہا کہ صلح کے لیے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی جاتا ہے 4 مہینے بعد کیس کر دیتا ہے ہمیں خرچہ دے، وہ کہتا ہے جی خرچہ آ رہا ہے، ساڑھا کام بھی چل رہا ہے، چلو پین بھی بیٹھی ہے۔ ایسے مسئلے میں کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب چونکہ ہر لڑائی کے عوامل اور اسباب مختلف ہیں، اس لیے سب معاملات کا کوئی ایک جیسا جواب تو ہو نہیں بالکل سکتا۔ ٹھیک ہے، البتہ ہم جو سوسائٹی میں دیکھتے بالکل ہیں صحیح، کہیں مظالم ہیں لڑکے والوں میں خود لڑکے کی جانب سے، بالکل ٹھیک ہے، کہیں اس کے والدین کی طرف سے، کہیں لڑکی کی والدین کی طرف سے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ ناجائز اپنی بچی کو گھر بٹھاتے ہیں کچھ ڈیمانڈز کو پورا کروانے کے یہ لیے۔ جو میں نے اشارہ کیا یہ ڈیمانڈ والا کیس ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا اللہ سے ڈرے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتے آپ کے اختیار میں ہیں تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ ان سارے رشتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے خود فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام
لوگوں ان رشتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا. بالکل ٹھیک. اللہ نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے ان کے حوالے سے اپنی ذاتی خواہش پوری کی, اپنی ضد اور انا پوری کی, یا بچوں بچیوں کو سب رشتوں کو ان کا حق دیا. بڑے تو ہوتے ہی اس لیے ہیں, اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ رشتوں کو سلجھائیں, بالکل ٹھیک. نہ کہ اس میں آگ ڈالیں, نہ کہ اس میں آگ کے اندر اور پیٹرول ڈالیں اور اس آگ کو بھڑکائیں. میں درخواست کروں گا, بڑا مشکل ہو گیا ہے, خاص طور پر وہ بچیاں جو اپنے بھائیوں یا والدین کے سہارے گھروں کو لات مار کر جاتی ہے نا, ان کی بعد کی زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے. بالکل. بھائی کوئی زیادہ دن خدمت نہیں کرتے, پھر وہ بیچاریاں ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہیں. صحیح بات ہے. اس لیے پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہوگی, ان بچوں کے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے کہیں جھکنا پڑتا ہے تو جھک جائیں, بالکل ٹھیک ہے. کہیں سمجھانا پڑتا ہے سمجھائیں. بالکل ٹھیک. آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ معاملات آسان گھر ہوں کو گے. توڑیں.